اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر رو رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت امام علی بن ابی طالب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جیسے ہی حضرت امام علی بن ابی طالب نے حضرت رسول خدا کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کو نکلتے ہوئے دیکھا تو آپ نے فوراً یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں قربان جاؤں آپ پہ، آپ اس طرح سے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات کو میں فرشتوں کے ساتھ دوزخ کے قریب سے گزر رہا تھا تو رستے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دوزخ کے فرشتے میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو دوزخ کے درمیان کھڑا کر کے دردناک عذاب دے رہے ہیں، اور یہ عورتیں دوزخ کے اس عذاب سے تڑپ کر جس قدر چیخو پکار کرتی ہیں تو فرشتے اتنا ہی زیادہ ان عورتوں کے عذاب کی شدت کو بڑھا دیتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کو دوزخ کے اتنے دردناک عذاب میں تڑپتے ہوئے دیکھا ہے تو تبھی سے میں دوزخ کے اس عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان عورتوں کے لیے آنسو بہا رہا ہوں۔ تو حضرت امام علی بن ابی طالب نے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے اس دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیے تھے کہ جن گناہوں کی وجہ سے ان عورتوں کو دوزخ میں اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، جب میں نے دوزخ میں پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو دوزخ کے درمیان اس کے بالوں سے لٹکا کر رکھا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش کھا کھا کر ابل رہا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، آخر اس عورت کو تم نے دوزخ کے درمیان اس کے بالوں سے کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت نامحرم مردوں کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت نامحرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ہی ہم نے اس عورت کو اس کے انہی بالوں سے ہی پکڑ کر دوزخ کے درمیان سزا کے طور پر بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔ اسی طرح اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی دوزخ کے درمیان لٹکا کر رکھا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں دوزخ کا ابلتا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، تم نے اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر اسے دوزخ کے درمیان کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی، لہٰذا جس زبان سے یہ عورت اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھی تو ہم نے سزا کے طور پر اسے اس کی اسی زبان سے ہی پکڑ کر دوزخ کے درمیان بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔ اسی طرح جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا تو وہ عورت دوزخ کے درمیان اپنے پستانوں میں پھنسی ہوئی زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھی، اور یہ عورت زور زور سے چیخو پکار کر کے معافی کی فریاد کر رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے ہی شوہر کو اس کی ازدواجی ضرورت کو پورا نہیں کرنے دیتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت اپنے شوہر کو اپنے قریب آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کا شوہر نامحرم لڑکیوں کی طرف راغب ہو کر گناہوں میں پھنس جاتا تھا۔ بس اے اللہ کے رسول، اسی وجہ سے ہی اب اس عورت کو سزا کے طور پر دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب میں نے چوتھی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں ٹانگوں میں زنجیروں کو ڈال کر اسے بھی دوزخ کے درمیان الٹا کر کے لٹکا رکھا تھا۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، لہٰذا جن ٹانگوں سے یہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، تو اب ہم نے سزا کے طور پر اسے اس کی انہی ٹانگوں سے ہی پکڑ کر دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ کے اوپر جلنے کے لیے لٹکا کر رکھا ہے۔
اسی طرح پھر اے علی، جب میں نے پانچویں عورت کو دیکھا تو وہ عورت اپنے ہاتھوں کے ناخنوں سے اپنے چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی تھی، اور پھر فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرم مردوں کے لیے اپنے چہرے پر بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی۔ تو جس چہرے پر یہ عورت اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے نامحرم مردوں کے لیے بناؤ سنگھار کیا کرتی تھی، تو اب یہ عورت دوزخ میں سزا کے طور پر اپنے اسی چہرے کے گوشت کو نوچ نوچ کر اتار رہی ہے۔ اسی طرح جب میں نے چھٹی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی دونوں آنکھوں کو نکال کر اندھا، دونوں کانوں کو کاٹ کر بہرا اور زبان کو کاٹ کر گونگا بنا رکھا تھا، اور دوزخ کی آگ کی شدت کی وجہ سے اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح ابل کر اس کے ناک سے بہ کر باہر نکل رہا تھا۔ اور پھر فرشتوں نے مجھے اس عورت کے بارے میں یہ بتایا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت حرام کا بچہ پیدا کر کے اس بچے کو اپنے شوہر کے نام لگا دیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ہی اب اس عورت کو سزا کے طور پر دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جب میں نے ساتویں عورت کو دیکھا تو فرشتے آگ کی بنی ہوئی تلواروں کے ساتھ اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ رہے تھے، اور پھر فرشتے اس عورت کے جسم کے ٹکڑوں کو دوزخ کی پگھلی ہوئی آگ میں پھینک رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، آخر اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اسے اتنا دردناک عذاب دے رہے ہو، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنے جسم کو نامحرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی۔ چونکہ یہ عورت اپنے جسم کو نامحرم مردوں کے لیے پیش کیا کرتی تھی، تو اسی وجہ سے ہی اب دوزخ کے فرشتے سزا کے طور پر اس عورت کے جسم کو کپڑے کی طرح کاٹ کاٹ کر چیر پھاڑ رہے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے آٹھویں عورت کو دیکھا تو فرشتے زبردستی دوزخ کی پگھلی ہوئی آگ کو اس عورت کے منہ میں ڈال رہے تھے، جس کی وجہ سے اس عورت کے پیٹ کا گوشت اور انتڑیاں ابل کر نیچے گر رہی تھی، اور پھر فرشتے اس عورت کو اسی کے ہی پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلا رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ دلالہ عورت ہے کہ جو عورت معصوم نوجوان لڑکیوں کو فحاشی، بدکاری اور بے حیائی جیسے کاموں کی طرف بلایا کرتی تھی، اور پھر یہ انہی لڑکیوں کی کمائی کو کھایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے اب اس عورت کو دوزخ میں سزا کے طور پر اسی کے ہی پیٹ کا پگھلا ہوا گوشت اور انتڑیاں کھلائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح جب میں نے نویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا سر خنزیر کے سر کی طرح کا تھا اور باقی جسم گدھے کے جسم کی طرح کا تھا، اور دوزخ کے فرشتے اس عورت کو ایک ہی وقت میں مسلسل 1000 طرح کے مختلف عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت اپنی چغلخوری اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے دو خاندانوں میں نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ہی اب اس عورت کو بھی سزا کے طور پر دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور اے علی، بس اب اسی طرح آخر میں جب میں نے 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کے چہرے کی طرح کا تھا، اور دوزخ کی آگ اس کے پہانے والی جگہ سے داخل ہو کر اس کے منہ کے رستے سے باہر نکل رہی تھی۔ جب میں نے فرشتوں سے یہ پوچھا کہ اے فرشتوں، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اسے اتنا دردناک عذاب دے رہے ہو، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی امت کی وہ عورت ہے کہ جو عورت ناچنے اور گانا بجانے کا کام کیا کرتی تھی، اور یہ عورت اللہ کی زمین میں ہر طرف گناہوں کو عام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی وجہ سے ہی اے اللہ کے رسول اب سزا کے طور پر اس عورت کو بھی دوزخ میں یہ اتنا دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ بس اب دوستو یہاں پر ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رہے کہ یہ جو واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنایا ہے تو یہ واقعہ آج سے 700 سال پہلے لکھی گئی امام حافظ الذہبی کی کتاب الکبیر میں موجود ہے، جبکہ بالکل یہی واقعہ آج سے 1000 سال سے بھی پہلے لکھی گئی احادیث کی ایک کتاب عیون اخبار الرضا کے والیوم نمبر 1 کے باب نمبر 30 کی حدیث نمبر 24 میں بھی یہ واقعہ واضح طور پر موجود ہے۔
بس پھر اب آخر میں اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اے علی، جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے کہ جس عورت نے اپنے شوہر کو راضی